بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ گزشتہ روز فواد چودھری صاحب جب پیشی کے اوپر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہمارے ہاں بنی ہے اس کو صرف دو ہی لوگ جو ہے وہ مانتے ہیں، ایک مودی مانتا ہے، دوسرا ایان علی مانتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کل فواد چودھری نے کہ یورپی یونین کے کسی ملک نے اس حکومت کو ابھی تک مبارکباد نہیں دی۔ اگلی خبر سنیے ذرا کہ ہم کس لیول یا کس سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں۔ عام طور پہ جب دنیا میں حکومت بنتی ہے تو دوسرے ملکوں کے صدور رابطے کرتے ہیں، جو کہ یہاں پہ بھی کچھ ہوئے، پھر وزرائے خارجہ کو وزرائے خارجہ کال کرتے ہیں، یعنی جو آپ کا ہم منصب ہوتا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کال جو ہوتی ہے وہ امریکہ کے وزیر خارجہ کی ہوتی ہے، جو ظاہر دنیا میں وہ مانی جاتی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف حکومت کو آخرکار کس کی کال آ گئی ہے جس کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے، یا ہم کس سطح کے اوپر چلے گئے ہیں اور ڈیلائٹڈ ٹو اناؤنس اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بہت مبارک ہو نواز شریف کو کہ ان کے سمدھی جو ہیں وہ وزیر خارجہ بن گئے ہیں، اسحاق ڈار۔ اب اسحاق ڈار کی کارکردگی اتنی اچھی تھی پچھلے 16 مہینے میں کہ ان کی پارٹی کی اپنی حکومت نے ان کو وزیر خزانہ نہیں لگایا۔ اب انہوں نے کون سا چند چڑھانا ہے کہ ان کو وزیر خارجہ لگایا گیا؟ اب ذرا ان کو جو پہلی سلامی آئی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے ہم نے پچھلے 16 مہینے بلاول زرداری کی صورت میں بھی ایک وزیر خارجہ دیکھا، تو اب خبر یہ آئی ہے کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسحاق ڈار کو ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور کابل کے دورے کی انہیں دعوت دی ہے۔ یعنی ہمارے وزیر خارجہ کو جو پہلی کال یا جو امپورٹنٹ اس کال جس کو تصور کیا جا رہا ہے وہ افغانستان سے آئی ہے، اور افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آ جائیں، آپ ہمارے ملک کا دورہ جو ہے کر لیں، اور جو دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک تعطل آ گیا ہے اس کو دور کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا شمالی وزیرستان میں، جہاں پہ 2 افسران سمیت پاکستان کی فوج کے 7 فوجی جو ہیں ہمارے شہید ہوئے۔ تو اب ایسے میں جو خود اسحاق ڈار نے کہا جی افغان وزیر خارجہ کی جانب سے مبارکبادی کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ بالکل آپ کو مبارکباد ملنی چاہیے، اور آپ کی مبارکباد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں، اور کیا ہی بات ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے کہ اب افغانستان جو ہے اس کی کال ملنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور ان کے طرف سے دورے کی دعوت ملنا بھی ہمارا وہ برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہے۔ دوسرا، امریکی جو سفیر ہیں اسلام آباد کے اندر وہ خاصے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی ملاقات شہباز شریف کے ساتھ ہوئی، شہباز شریف نے وہاں پہ کہا جی میں نے یہ معاملہ وہ معاملہ۔ اب کتنا کوئی ان کے سامنے ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، جو ریزسٹ کر سکتا تھا وہ ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا تھا ہٹاؤ اس کو، یہ نہیں چاہیے، یہ شلوار قمیص والا ہمیں نہیں چاہیے، اور پھر یہ آتا ہے اور یہ اقوام متحدہ میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اور یہ خودداری کی بات کرتا ہے، یہ قوم کی عزت کی بات کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں سے دیکھیں قوموں میں امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے، ان کی اپنی عزت، ان کی اپنی سٹینڈنگ، ان کے ہاں یہ بہت کچھ جو ہے۔ ہمارے ہاں اس تصور کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور جو یہ بات کرتا تھا اس کو اٹھا کے ہم نے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے کوئی ایسی شخصیت جو اس قسم کی باتیں کرے۔ تو اب وہ امریکی سفیر جو ہے شہباز شریف سے ملے، جس کے بعد اب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس ملاقات کے متعلق بتایا گیا ہے جی امریکی حکومت پاکستان میں جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ بالکل جی، تعاون جاری رکھنا چاہیے، اور ہمارے ہاں جمہوری عمل جو ہے وہ بڑی ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو سب سے بڑی کردار ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا۔ کیا کردار ہے کہ پچھلے 16 مہینے حکومت تھی، ملک کی مقبول ترین جماعت کا سربراہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، فضول قسم کے مقدمات میں سزائیں دی جا رہی ہیں، اور اس دوران ہمارے 2 صوبوں نے اسمبلیاں توڑی، ان میں 90 روز میں جو آئین حق دیتا ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ ہمیں وہ میں نے خبر آپ جس طرح میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی جی رضا ربانی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا فلاں۔ یہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹی تھی اور حق رائے دہی نہیں دیا گیا تھا، اور کہا گیا جی ہم ایک ساتھ الیکشن کرائیں گے، پھر جب ملکی الیکشنز کی باری آئی تو بھی 90 روز میں الیکشن، تو رضا ربانی صاحب جیسے جید جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی استعفیٰ دے دیا تھا، یا وہ بھی خاموش تماشائی ہی بنے ہوئے تھے؟ تو اب ان کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اب کوئی تنقید نہیں کر رہا کہ جنگ اور جیو گروپ سے وابستہ کس شخص کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے،
کون وہ شاہزیب وہ جو قتل والے معاملات میں ملوث تھا اس کی فیملی میں سے کون آ گیا ہے؟ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا اس حوالے سے. آپ سے بات کی جائے گی جی سلم جاوید کیمرے کے سامنے گالی، کس کو گالی دی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ سے بات کی جائے گی جی فلاں دیکھیں نا وہ لے آئے ہیں، یہ تو تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد کو لا کے یہ ریاست کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. تنقید پھر بھی کس پہ کرنی ہے؟ تحریک انصاف پہ کرنی ہے. اور جنگ جیو گروپ کے صحافیوں کو یا ان سے منسلک لوگوں کو آپ لے کے آئے، ادھر محسن نقوی کو آپ لے کے آئیں، تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ قابل قبول ہیں اور بالکل قابل قبول رہنی بھی چاہیے. اور اللہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہیں. کرائے نا ذرا فیصل واوڈا کو منتخب، اور آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، پھر آپ کہتے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ذرا کرائے نا محسن نقوی کا الیکشن، محسن نقوی کو منتخب کرائے نا آپ لوگ، تو کیا ہی بات ہے. تو ان کی جمہوریت وہ بالکل مختلف جمہوریت ہے جس کے یہ دعوے اور وہ کرتے ہیں. اور پھر جب ان کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر ان کو کیا؟ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ رابعہ انم صاحبہ جو ایک اینکر ہیں، ان کے پیچھے پوری مسلم لیگ نون رات سے پڑی ہوئی ہے. اب ان کے حوالے سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے پی ٹی وی جو ہے وہ نون لیگ کا انسٹیٹیوشن یا نون لیگ کا چینل نہیں ہے، وہ ریاستی چینل ہے. وہ حکومت کا بھی چینل نہیں، میں کہہ رہا ہوں ریاست کا چینل ہوتا ہے. اور وہ آپ کے اور میرے بل میں سے ایون ٹیکس ہم سے لیا جاتا ہے، بے شک پی ٹی وی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. یہ وہی پی ٹی وی ہے جس نے عمران خان کے خلاف کیا تعصب نہیں پھیلایا، کیا کچھ نہیں کیا. حالانکہ وہاں صرف گورنمنٹ کے حوالے سے جو جھوٹ ہے وہی پھیلائے جاتے ہیں. اپوزیشن کو کتنی نمائندگی ملتی ہے ہم وہ جانتے ہیں. اب وہ مرتضیٰ سولنگی نے وہ جو چیکس والی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب رابعہ انم جو ہے، حالانکہ ان کا کریئر ہے، وہ پروفیشنل اینکر ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی پہلی بار کسی کے اوپر، انہوں نے بڑے اداروں میں کام کیا اور ایک بڑا طویل کریئر ہے ان کا. ان کے حوالے سے جناب وہ عطا تارڑ کو لے کے یہ دیکھیں جی وجہ کیا ہے جی آپ فارم 45 کی بات نہ کریں، آپ عمران خان کی اصولی کہیں حمایت نہ کریں، تو اس کو لے کے پڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. پھر وہ نیا پاکستان والے ہیں، اب انہوں نے نیا پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کل ایک ٹویٹ ہوا جس میں نواز شریف ہے، جس میں سائرہ افضل تارڑ ہیں، جس میں مریم نواز اور مریم اورنگزیب دکھائی دے رہے. صرف اتنا لکھا ہے ہیلی کاپٹر میں سفر، کچھ نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، اور وہ واقعی ہیلی کاپٹر میں سفر ہے. تو اس کے اوپر فوری طور پہ عظمیٰ بخاری نے لکھا اس اکاؤنٹ نے جھوٹ پھیلانے کا وتیرہ بنا لیا ہے، اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. یہ پرائیویٹ جہاز ہے جو الیکشن سے پہلے کیمپین کے لیے استعمال ہوا. اس وقت کا کلپ ہے. امید ہے کہ جھوٹ پھیلانے والے اکاؤنٹس پہ کارروائی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو مریم نواز شریف فوراً ایکٹیو کا لکھا عظمیٰ ایکشن مسٹ بی ٹیکن اگینسٹ دس اکاؤنٹ، دس از اسپریڈنگ لائز، پلیز رپورٹ ٹو سائبر کرائم. ایک تو اس میں کیا جھوٹ بولا کیا اس نے لکھا ہے کہ سرکاری ہیلی کاپٹر ہے؟ کیا اس نے لکھا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ہے؟ اب وہ کیا لکھتا ہے؟ ہیلی کاپٹر کی بجائے اس کو لکھتا ہے یہ گدا گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں. کیا لکھتا؟ ہیلی کاپٹر کو ہیلی کاپٹر ہی لکھنا تھا نا. تو اس کے بعد یہ سارے ان کا مسئلہ یہ ہے اب وہ کیا جی رپورٹ ٹو سائبر کرائم. آپ نے شیر افضل مربت کے خلاف، آپ نے شاندانہ گلزار 90 کی دہائی سے نکل آئیں. آپ اس ذہنیت گلو بٹ والی ذہنیت سے نہیں نکل پا رہے کہ حکومت آ گئی ہے، ڈنڈا چلاؤ، گرفتاریاں کراؤ، لوگوں کو دباؤ. اس طرح دبنے سے ہوتا تو آپ آج 2/3 اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہوتے، جب آپ کے ساتھ پوری سپورٹ تھی، میڈیا آپ کے ساتھ تھا، ہر کوئی آپ کے ساتھ تھا. نہیں تھے تو پاکستان کے لوگ نہیں تھے، اور اب آپ پاکستان کے لوگوں پہ مسلط کیے گئے ہیں فارم 47 کی صورت میں، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پہ ڈنڈا چلائیں تو چلا لیں. یہ پہلے بھی ہوتا آیا، یہ سب کچھ پہلے بھی ہوا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پھر لوگ ادھر ہی رہے. جس طرح انہوں نے 8 فروری کو ٹھپے لگائے، آپ لوگ لندن چلے جائیں گے، آپ لوگ پھر آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو اب آپ حکومت آئی ہے اور حکومت کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلائیں، نہ کہ آپ لوگوں کو تڑیاں لگائیں، نہ کہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں. اور پھر ذرا اندازہ لگائیے کہ اب پاکستان کے اندر ٹویٹر یا ایکس کی سروسز بند ہیں. عطا تارڑ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی میری اطلاعات کے مطابق تو بند نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو لے آئیں. اب وہ فرما رہے تھے جی میری رائے ہے کہ ایکس یا ٹویٹر کی سروسز کو بحال ہو جانا چاہیے. پھر فرمانے لگے سب ایک چارٹر کر لیں، یعنی ایک میثاق کر لیں، پھر ایکس ٹویٹر کھل جائے گا. یعنی وہ چارٹر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چارٹر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بس نون لیگ کے حق میں باتیں کریں، آپ کہیں جناب کہ نون لیگ سب اچھا ہے، آپ کہیں کہ نون لیگ نواز شریف کے علاوہ اس ملک میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ نہ سوال کریں پچھلے 16 مہینے کی حکومت کا، آپ نہ کریں کہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے اتنے سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے. ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے، ہم جس پوزیشن کے اوپر ہیں.
آپ یہ سوال نہ کریں کہ آپ تو قوم کے سامنے جو نعرے لگاتے تھے اور پھر آپ نے ان کے ساتھ ڈیلیں کر کے سب کچھ کیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نہ کریں۔ اچھا، علی امین گنڈاپور اور عمران خان والی ملاقات سے متعلق میں نے آپ کو اپڈیٹس دی تھی، اب اس میں مزید اپڈیٹ آئی ہیں۔ ایک تو علی محمد خان جو ہیں انہوں نے کہا جی مشکل وقت میں وکلاء قیادت نے اچھا کردار ادا کیا، لیکن آج علی امین گنڈاپور کی جو بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں اب وہ سیاسی قیادت ہی کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا، رؤوف حسن جو ترجمان ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک ان کا ہم چاہتے ہیں مفاہمت ہو، لیکن ہمیں مفاہمت کا آپشن نہیں مل رہا، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم مزاحمت کریں، کیونکہ دوسری جانب ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت زور سے، طاقت سے، جبر سے ختم نہیں ہوتے۔ پھر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہی کرتے ہیں جو 8 فروری کو کرتے ہیں، اور وہ کرتے آئے ہیں، وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔